بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے آبرو کیا تھا، وہ ذمہ دار کا مظاہرہ تھا، اس کا ہر ستم سہتا تھا، مگر وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکا اور گاؤں کے ذمہ دار کو قتل کر کے فرار ہو گیا، اور پھر وہ ڈاکو بن گیا۔ جبکہ کچھ کہتے تھے کہ جہانی بچپن میں ہی اغوا ہو گیا تھا، کچھ کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا اور یہ سب کچھ اس سے ورثے میں ملا ہے۔ نہ جانے اس میں حقیقت کیا تھی، مگر اس وقت ہم سب کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر پڑی تھی۔ چند لمحے اس نے پوری بس کے مسافروں کا جائزہ لیا اور پھر وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ برقعے میں سے کھینچ کر پکڑ لیا اور ہنسنے لگا۔ چلو میرے ساتھ۔ شہزاد بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ وہ شہری بابو ہونے کے باوجود اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جہانی سے الجھ پڑا۔ ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا گھر میں تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ جہانی کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ میں نے جہانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غصے میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر جہانی ہر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ جہانی کے چہرے پر جڑ دیا، جس کی آواز تمام مسافروں نے سنی۔ جہانی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور شہزاد کو گھسیٹ کر بس سے باہر لے گیا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ میں نے کافی شور مچایا، مگر کسی نے بھی میری آہ و فریاد نہ سنی۔ سب انجان بن کر ایک انسان کی بے بسی اور ایک درندے کی وحشیانہ پن کا تماشا دیکھتے رہے۔ شہزاد جہانی کے مار کھا کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جہانی پھر بس کے اندر آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں بہت واویلا کیا، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ سب بزدل تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ میں نے روتے ہوئے جہانی کو خدا اور رسول کے واسطے دیے اور کہا کہ میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوں، وہ مجھ پر اور مجھے چھوڑ دے، مگر جہانی پر میری آہوزاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا تو ضمیر ہی مر چکا تھا۔ مسافروں میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر جہانی کا راستہ روکتا یا اس ظلم اور زیادتی کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ سب کے سب بس کی کھڑکیوں میں سے ایک مجبور اور بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جہانی مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی اور اسے کوسنے لگی، مگر میری مزاحمت نے جہانی کے غصے کو اور ہوا دی۔ اس نے میرے شہزاد پر گولیاں برسا کر میری آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔ میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر جہانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر آگے لے گیا اور پھر ایک جگہ رک کر بس کے مسافروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو لے کے جا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو آ کر اسے بچا لے۔ میرا نام جہانی ڈکیت ہے اور جہانی کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ یہ کہہ کر جہانی پلٹا۔ میرا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور اثر بری نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی غیرت مند مجھے بچا لے۔ میرے لبوں سے آہ اور دعا میں ایک ساتھ نکل رہی تھی کہ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، میری مدد فرما۔ شاید وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ تھا۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ بس کی چھت سے ایک اس نے مجھے جہانی کی گرفت سے لمحوں میں آزاد کرا دیا اور پھر کسی بھوکے شیر کی مانند جہانی پر ٹوٹ پڑا۔ جہانی سے اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ جہانی نے اس مسافر کو زیر کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بھی بہت زور لگایا، مگر جہانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہو رہا تھا۔ اس مسافر نے اپنی شلوار کے نیفے سے خنجر نکال لیا اور جہانی پر پل پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جہانی کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے اور وہ بری طرح لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ کر وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اب مسافر بس سے نیچے اتر آیا اور اس مسافر کی طرف بڑھے جو ایک طرف بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے، وہ کسی قدر اندھیرے میں تھا، میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ مشرق کی جانب سے چاند طلوع ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ایک دو مسافر شہزاد کی لاش کی طرف بڑھے اور کچھ میری طرف۔ میں اپنی کلائی پکڑے زمین پر پڑی تھی، بے مثل ہو چکے تھے۔ مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہ تھی۔ ویسے بھی ایک کے گرد کافی مسافر
جمع ہو گئے تھے۔ میں منتظر تھی کہ لوگ مجھے خوشخبری دے کہ شہزاد زندہ ہے۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ شاید میں خود کو اس کی موت کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ میں ابھی بھی اور آہستہ آہستہ اس اجنبی مسافر کی طرف بڑھی جو میری خاطر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک مسافر کو دیا اور کہا کہ یہ ان کے زخموں پر باندھ دو۔ اس مسافر نے دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھنا شروع کیا تو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے اس مسافر کو دیکھا تو میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ناصر تھا، میرا کزن، میرا سابقہ منگیتر۔ میں فوراً ناصر کے قدموں میں جھک گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ناصر، میں بھی تھی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی اور تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرو گے، مگر آج جو کچھ تم نے کیا وہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ناصر نے میری طرف دیکھا اور کراہتے ہوئے بولا، سلمیٰ، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یقین کرنا۔ اس لیے مجھے قطعی یہ معلوم نہیں تھا کہ جہانی کا شکار ہونے والی لڑکی کون ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ وہ تم ہو۔ سلمیٰ، شاید قدرت کو ہمارا منظور نہ تھا۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر شاکر ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی لڑکی بھی ہوتی تو تب بھی میں وہی کچھ کرتا جو اب کیا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں تمہارے خاوند کو نہیں بچا سکا۔ شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ یہ کہہ کر ناصر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شہزاد کے پاس لے آیا اور تب میں وہ خوفناک منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئی جس سے میں آنکھیں چرا رہی تھی۔ شہزاد لہو لہان تھے اور ان کی ویران آنکھوں میں جیسے تشکر بھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ناصر کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ان کی عزت لٹنے سے بچا لی۔ مجھے رو رو کے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے زندگی بھر ناصر کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کے کردار کی خوبصورتی پر توجہ نہ دی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ گاؤں کے لوگ بھی اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ ناصر پر مقدمہ چلا مگر جلد ہی اسے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ تعریفی اسناد اور انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب ان حالات کا علم میرے والدین کو ہوا تو ان کے سر بھی ناصر کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ میرے ابا جان نے ناصر کے والد سے معافی مانگ لی۔ برسوں بعد بھائیوں میں خود بخود صلح ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے والدین نے خود چاہا کہ میری اور ناصر کی شادی کر دی جائے۔ جب مجھے اور ناصر کو والدین کے فیصلے کا علم ہوا تو ہم دونوں نے ان کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں ناصر کو بھائی بنا چکی تھی۔ میں اس فخر میں رہنا چاہتی تھی کہ میں ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں، میرا کوئی بھائی جو نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔